بسم الله الرحمن الرحيم. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع. عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم. متفق عليه ولفظه للبخاري. کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ عبد القیس کا وفد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کا تعارف حاصل کیا کہ آپ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے، اور پھر ان کو خوش آمدید کہا اور ان کو اطمینان دلایا کہ آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کو یہاں آپ کی مراد ملے گی، کوئی دقت اور پریشانی اور ندامت یہاں آپ کو نہیں ہوگی. اس کے بعد ان حضرات نے درخواست کی کہ ہم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور بار بار آپ کی خدمت میں ہم نہیں آ سکتے، اس لیے کہ مدینے اور ہمارے قبیلے کے راستے میں بیچ میں ایک قبیلہ ہے کفار مضر کا، اور ان سے ہماری پرانی دشمنی اور عداوت ہے. تو شہر حرام کے اندر جو راستے مطمئن ہوتے ہیں، لڑائیاں بند ہوتی ہیں، لوٹ مار بند رہتی ہے، اس زمانے کے اندر ہم آپ کی خدمت میں آ سکتے ہیں. ہر وقت آپ کی خدمت میں ہم نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں دین کی ایسی جامع تفصیل آپ سمجھا دیجئے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اس پر عمل کر سکیں اور اس کے نتیجے میں ہم جنت کے حقدار بن جائیں، ہماری آخرت سدھر جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ان کو بتائی مامورات کے قبیل سے، اور 4 باتیں ان کو بتائی منہیات کے قبیل سے. اسی کو فرمایا امرہم باربع ونہاہم عن اربع. یہ 4 باتوں کا انہیں حکم فرمایا اور 4 باتوں سے ان کو منع فرمایا. وہ جو 4 باتیں مامورات کے قبیل سے ہیں پہلے ان کو بیان فرما رہے ہیں. امرہم بالایمان باللہ وحدہ قال اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا صرف اللہ پر ایمان لانے کا، اور پھر یوں پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا اللہ ورسولہ اعلم. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ صحابہ کرام کا حسن ادب ہے کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی سوال فرماتے تو ادباً وہ یہی جواب دیتے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہی اصل علم ہے، ہم تو اس علم کے کوششی ہیں. آپ کی طرف سے علم آتا ہے تو ہم کو معلوم ہو جاتا ہے، آپ کے علاوہ ہمارے پاس علم کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے. قالوا اللہ ورسولہ اعلم. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تشریح فرمائی. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ.
اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنا، وہ ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنا، وہ صیام رمضان اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ اور یہ کہ تم مال غنیمت میں سے خمس ادا کیا کرو۔ مال غنیمت یعنی میدان جنگ کے اندر کفار و مشرکین کی ہزیمت کے بعد جو مال و اسباب ہاتھ لگتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ پچھلی امتوں کے واسطے اس سلسلے میں یہ حکم تھا کہ وہ سارا اسباب مال غنیمت کا اکٹھا کریں اور ایک جگہ اس کو رکھ دیں۔ ان کا جہاد اگر مقبول ہوتا تھا اللہ کے یہاں تو آسمان سے ایک آگ ظاہر ہوتی تھی اور اس سارے سامان کو جلا کر خاکستر کر دیا کرتی تھی۔ لیکن اس امت کی کمزوری کے پیش نظر اس پر خاص عنایت فرماتے ہوئے حق سبحانہ و تعالی نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا۔ البتہ اس میں یہ شرط لگا دی کہ سارا کا سارا مال غنیمت جو ہے وہ مجاہدین کا نہیں ہے، بلکہ صرف اس میں سے کچھ حصہ قومی ضرورتوں کے لیے، غرباء اور مساکین کی مدد کے لیے، انتظام مملکت کے انتظام کے لیے بھی اس میں سے کچھ مختصر۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ تم یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ جو کچھ بھی مال غنیمت تم حاصل کرتے ہو اس میں سے 5واں حصہ 1/5 یہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اللہ کا نام یہاں تبرکاً شامل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہوگا۔ یہ کہاں خرچ کیا جائے گا اس کو بتا دیا، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، ان چیزوں پر اس مال کو خرچ کیا جائے گا۔ اسی کو یہاں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، کہ اسلام کا تقاضا اور اسلام کا حکم یہ ہے کہ تم مال غنیمت حاصل کرنے کے بعد اس میں سے 5واں حصہ بیت المال کے اندر جمع کرتے رہو۔ دیکھو یہاں یہ کہا گیا تھا تمہید میں امرہم بِأَرْبَعٍ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم فرمایا، لیکن یہاں آپ گنتی کریں تو 4 نہیں ہیں۔ دیکھیے امرہم بالایمان باللہ وحدہ، ایک چیز ہو گئی اقام الصلاۃ، 2 ایتاء الزکاۃ، 3 صیام رمضان، 4 اور ان تعطوا من المغنم الخمس، 5 ہو گئے نا۔ تو وعدہ تو ہے 4 کا اور باتیں ہو گئی ہیں 5، تو یہ کیسے ہے؟ اس سلسلے میں شارحین حدیث کے مختلف اقوال ہیں، ان کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ بعض حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں یہاں صرف ایک ہی چیز کا بیان ہے اور وہ ہے الایمان باللہ وحدہ، 4 باتیں جن کا وعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کرنے کا فرمایا تھا، اور جو 4 باتیں ارشاد فرمائی تھی ان 4 میں سے یہاں ایک ہی بات کا ذکر ہے اور وہ ہے الایمان باللہ وحدہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اس لیے کہ باقی جتنی چیزیں حدیث پاک میں مذکور ہیں وہ سب ایمان باللہ کی تشریح ہے۔ آپ نے فرمایا الایمان باللہ وحدہ، کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں، اور پھر آپ نے پوچھا کہ آپ جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟
تو پیغمبر علیہ السلام کے سوال کو سننے کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم کو تو معلوم نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے تشریف فرمائی شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صیام رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس۔ تو یہاں صرف ایک ہی چیز کا بیان ہے، چاروں چیزوں کا بیان نہیں ہے۔ تو جب بات چار کی تھی تو باقی باتیں کہاں چلی گئی؟ اس کا جواب یہ دیا ان حضرات نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ہی باتیں بیان فرمائی تھی، لیکن راوی نے یہاں اختصاراً صرف ایک کا بیان کیا ہے، بقیہ چیزوں کا بیان نہیں کیا، یا راوی کو یہ حدیث بیان کرتے وقت بقیہ چیزوں کا استحضار نہیں رہا، اس لیے بقیہ چیزوں کو بیان نہیں کیا۔ تو امور اربعہ جو ان کے سامنے بیان کیے گئے تھے، ان امور اربعہ میں سے یہاں صرف ایک چیز کا بیان ہے، الایمان باللہ وحدہ، اللہ پر ایمان لانا، اور آگے اس کی تشریحات ہے، باقی تین امور کا تذکرہ روایت کے اندر نہیں ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ جو امور اربعہ جن کا وعدہ کیا گیا تھا وہ امور اربعہ یہاں پر موجود ہیں۔ اب آپ ان کو گنیے، شہادت اللہ الہ الا اللہ ایک عمل ہوا، اقام الصلاۃ دوسرا عمل ہوا، ایتاء الزکاۃ تیسرا عمل ہوا، اور صیام رمضان چوتھا عمل ہوا۔ اب یہ سوال کہ پھر یہ پانچواں کہاں سے آ گیا؟ تو یہ دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا چار باتیں بیان کرنے کا، باتیں بتاتے بتاتے بات میں سے بات نکلتی ہے۔ آدمی ایک بات بتانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن اسی وقت کوئی اور مفید بات ذہن میں آ جاتی ہے، حالات کے پیش نظر، مخاطب کے اعمال کے پیش نظر، تو وہ بھی بیان کرتی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاً تو یہ چار امور بیان فرمائے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور صیام رمضان۔ اور جب یہ دیکھا کہ ان حضرات کا واسطہ دشمنوں سے بڑھتا رہتا ہے، لامحالہ دشمنوں سے جہاد اور جنگ بھی ہوتی ہے، تو اس میں مال غنیمت بھی آتا ہے، تو اس تقاضے کے پیش نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافی طور پر ایک بات اور بتا دی، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ استاد کہتا ہے کہ بھی دیکھو ایک بات یہاں سمجھنے کی، مثال کے طور پہ وہ سمجھاتے سمجھاتے کوئی اور مفید بات ذہن میں آ جاتی ہے جو طلبہ کے لیے مفید ہوتی ہے، تو اس کو بھی بیان کر دیا جاتا، اس میں کوئی بندش اور پابندی تو نہیں ہے۔ استاد اور معلم کا کام تو زیادہ سے زیادہ امور خیر کو شاگردوں کے سامنے بیان کرنا اور واضح کرنا ہے۔ یہاں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتیں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، اور بیان کرتے کرتے ایک مفید بات اور ذہن میں آ گئی، اس کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اس طرح یہ پانچ باتیں ہو گئی یہاں پر، اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آج سمجھے؟ دیکھیں، امرہم بِأَرْبَعٍ، ان کو حکم دیا چار باتوں کا، اور منع کیا چار باتوں سے۔ امرہم بالایمان باللہ وحدہ، ان کو حکم دیا اللہ پر ایمان لانے کا۔ پھر فرمایا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ قالوا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نمازوں کو قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت میں سے 5واں حصہ بیت المال کو دیا کرو۔
دیکھو یہاں پر حج کا تذکرہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حج اس زمانے کے اندر فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کو بیان نہیں کیا۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا 4 باتوں سے، 4 چیزوں سے۔ عَنِ الْحَنْتُمْ، ایک تو حنتم سے منع فرمایا۔ حنتم کے معنی آتے ہیں روغنی ہنڈیا۔ دیکھو پہلے زمانے کے اندر جو مٹی کے برتن چلا کرتے تھے وہ 2 طرح کے ہوتے تھے، سادے اور روغنی۔ کچھ برتن تو سادے ہوتے تھے، جیسے پانی بھرنے کا گھڑا ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی مٹکا ہوتا ہے، اس میں اندر اور باہر کوئی پالش نہیں ہوتی ہے، سادہ ہوتا ہے۔ اس پالش نہ ہونے کی وجہ سے جب آپ اس گھڑے کے اندر، مٹکے کے اندر، ہنڈیا کے اندر پانی بھرتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد اس میں سے پانی باہر نکلتا ہے، کیونکہ اس میں مسامات ہوتے ہیں۔ اور کچھ ہنڈیاں ہوتی ہیں روغنی پالش والی، اس لیے کہ پہلے زمانے کے اندر یہ آج کل کی طرح اسٹیل کے، تانبے کے، پیتل کے اور پلاسٹک کے ڈبے وغیرہ والی نہیں تھے، تو یہ مٹی وغیرہ کے برتن چلتے تھے، شہد رکھنے کے لیے، گھی رکھنے کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے۔ تو اس وجہ سے اس زمانے کے اندر پالش کی ہنڈیاں چلتی تھی، ہمارے یہاں بھی چلتی تھی، ہندوستان میں بھی۔ پہلے زمانے کے اندر جو گھی رکھتے تھے گھروں میں تو وہ ان مٹی کی ہنڈیوں میں رکھا جاتا تھا۔ اگر سادی ہانڈی کے اندر وہ رکھ دیا جائے تو سارا زمین ملے گی، اس لیے کہ اس میں سے رشتہ رہے گا، زمین اس کو چوستی رہے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ تو اس پر پالش ہوتی تھی وارنش کی، تاکہ چکنا ہونے کی وجہ سے اس کے مسامات بند ہو جائیں اور اب اس کے اندر جو چیز بھر کر رکھی جائے وہ باہر کو سرایت نہ کرے اور زمین اس کو چوس کر ختم نہ کرے۔ تو روغنی ہنڈیے ہوا کرتی تھی، روغنی برتن ہوا کرتے تھے۔ وہی جو روغنی گھڑے ہیں، سب گھڑے بھی جن کو کہا جاتا ہے، ایک تو اس سے منع فرمایا کہ تم اس کے اندر نبیذ بنا کر مت پیا کرو۔ دیکھو ہمارے زمانے کے اندر تو مشینیں رائج ہو گئی ہیں، کسی چیز کا جوس آپ پینا چاہیں تو وہ چیز مشین کے اندر، گرینڈر کے اندر ڈالی جاتی ہے، 1 منٹ کے اندر اس کا جوس بن کر کے تیار ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر یہ سہولیات دستیاب نہیں، تو لوگ جن چیزوں کا جوس پینا چاہتے تھے اس کا طریقہ یہ کرتے تھے کہ اس چیز کو، اس پھل کو پانی کے اندر ڈال کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ 2 4 5 6 10 گھنٹے وہ پانی میں پڑا رہتا تھا پھل، تو اس کا جو ذائقہ، اس کا مٹھاس، اس کی ساری چیزیں اس میں منتقل ہو جاتی تھی۔ اب وہ بالکل اس کا جو پھوکٹ رہ جاتا تھا اس کو پھینک دیا کرتے تھے اور اس پانی کو پی لیا کرتے تھے۔ وہ جو پانی کے اندر پھل کو ڈال کر کے رکھتے تھے اور شربت بناتے تھے اس کو نبیذ کہتے تھے۔ نبیذ، نبیذ کے لفظ معنی ہے ڈالا ہوا، نبذ یبذ نبذا کے معنی ڈالنا، تو نبیذ ڈالی ہوئی چیز، چونکہ اس پانی کے اندر پھل ڈال کر کے چھوڑ دیے جاتے تھے اس لیے اس کو نبیذ کہتے تھے۔ تو اس زمانے کے اندر جو نبیذ اور شربت بناتے تھے لوگ، نبیذ بھی، شربت بھی، اور جو شراب بنتی تھی اس زمانے کے اندر، خمر جس کو اسلام نے حرام قرار دیا گیا، وہ بھی انہی برتنوں کے اندر بنائی جاتی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو جانے کے بعد ان برتنوں پر بھی بندش لگا دی جو برتن شراب بنانے اور رکھنے میں استعمال کیے جاتے تھے۔ اس لیے کہ جب کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کے متعلقات بھی ہم کو یاد آ جاتے ہیں۔ کسی آدمی کے ساتھ آپ کا کوئی واقعہ وابستہ ہے، آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے، بھول گیا، لیکن وہ آدمی آپ کے سامنے آ جائے تو فوراً وہ واقعہ بھی یاد آ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ شراب کے برتن جب ان کے سامنے آئیں گے تو شراب ان کو یاد آئے گی بار بار، اور نفس تقاضا کرے گا، شیطان ان کو بہلانے کی کوشش کرے گا، پھر سے شراب خوری کے اندر مبتلا کر سکتا ہے جس سے گناہ کا ارتکاب ہوگا۔ تو اس لیے ان برتنوں پر بھی پابندی عائد کر دی
تاکہ وہ برتن سامنے آ کر شراب کے تذکرے اور یاد کا باعث نہ بنے۔ تو جو برتن استعمال ہوتے تھے نبیذ میں اور شراب میں، ان پر پابندی لگا دی کہ آپ ان برتنوں کا استعمال نہیں کریں گے۔ جب ایک مدت گزرنے کے بعد شراب کی نفرت اچھی طریقے سے مسلمانوں کے ذہن میں راسخ ہو گئی، اور اب یہ اندیشہ باقی نہیں رہا کہ اب شراب میں استعمال ہونے والے برتنوں کو دیکھ کر ان کا ذہن شراب کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ جب یہ اطمینان ہو گیا کہ اب ذہن مائل نہیں ہوگا، تو اب ان برتنوں کے اوپر سے پابندی اٹھا لی۔ چنانچہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن الظروف، میں نے تم کو چند برتنوں کے استعمال سے منع کیا تھا، فإن الظروف لا يحل شيئا ولا يحرم، حالانکہ برتن نہ کسی چیز کو حلال بناتے ہیں اور نہ برتن کسی چیز کو حرام بناتے ہیں۔ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ، لہذا اب تم کو اجازت ہے کہ تم ہر طرح کے برتن میں نبیذ بنا کر پی سکتے ہو، لا تشربوا مسکرا، مگر یہ کہ نشہ آور چیز پینا پہلے کی طرح اب بھی حرام ہے۔ برتنوں کی تو بندش ہٹا دی گئی، لیکن نشہ آور چیزوں کی حرمت باقی ہے اور وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ تو شروع زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 برتنوں کے استعمال پر پابندی لگا دی تھی، اور پابندی لگانے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ چونکہ شراب میں بھی استعمال ہوتے تھے، اس لیے اندیشہ تھا کہ اس سے شراب کی طرف ذہن کا میلان ہوگا، تو وقتی طور پر ان برتنوں کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی۔ یہ 4 برتن ہیں، بات سمجھنے میں۔ انل ہنتم، پہلا برتن ہنتم، یہ روغنی ہڈیاں ہوتی تھی جس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے کر دی گئی۔ ودبا، اور دوسرا کدو، لوکی ہوتی ہے نا لمبی والی، یہ لوکی جب نئی نئی ہوتی ہے تو یہ نرم ہوتی ہے، ملائم ہوتی ہے، اور سبزی کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ اس کو آپ بیل سے علیحدہ نہ کریں، بڑھنے دیں بڑھنے دیں بڑھنے دیں، تو آہستہ آہستہ یہ ٹائٹ ہونے لگتی ہے اور پھر سخت ہو جاتی ہے سوکھ کر کے بالکل، اور اس کا جو اوپر کا چھلکا ہے وہ لکڑی کی طرح سخت ہو جاتا ہے، اور اندر جو اس کے گودا ہے وہ گودا سوکھ جاتا ہے، بس پھر اندر بیج رہ جاتے ہیں۔ تو وہ جو بیج کے لیے لوکی روک کر کے رکھتے ہیں، وہ لوکی وہیں لگی رہتی ہے اور سوکھ جاتی ہے وہیں پہ، وہ ذرا ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ تو عربوں میں اس زمانے میں اس لوکی کو بھی ڈبے کے طور پر، برتن کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ جو لوکی بیل پر لگی سوکھ جاتی تھی، ٹائٹ ہو جاتی تھی، اس کو لے کر اس کے اندر سے وہ جو بیج اور گودا سوکھا ہوا تو اس کو نکال دیا، اب وہ جگ کی طرح ہو گیا۔ جیسے ہمارے یہاں جگ ہوتا ہے نا، تو گویا کہ اس زمانے میں اس کا جگ بنا لیا کرتے تھے، اس میں شربت اور پانی وغیرہ بھر کے استعمال کر لیا کرتے تھے۔ اسی کو کہتے ہیں دبا، سمجھ گئے دبا؟ یعنی لوکی کو سکھا کر اس کے اندر کا گودا نکال کر اسے جگ کے طور پر بنا کر استعمال کرنا۔ والنقیر، دیکھو نقرا ینقر، نقرن کے معنی آتے ہیں کھودنا، سمجھ گئے؟ نقیر کھودا ہوا۔ وہاں اس زمانے میں برتن بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ لکڑی لی اور لکڑی کو تھوڑا ایسے جو ہے اسے کھود دیا اس میں تھوڑی سی گہرائی پیدا ہو گئی۔ جیسے پہلے ہمارے گھروں کے اندر وہ ہوتی تھی نا اوکھلی، دیکھی گاؤں میں کہیں کہیں آج بھی ہے، ایک اتنی بڑی ایک لکڑی لی اور اس کے بیچ میں سے تھوڑا سا گڑھا بنا لیا لکڑی کھود ایسے، اور اسے زمین میں گاڑ دیا۔ تو جیسے ہمارے یہاں قدیم زمانے میں کچھ دن پہلے بھی اوکھلی ہوتی تھی نا، اوکھلی، یہ لکڑی کو ایسے لیا اور اس کے بیچ میں کچھ گڈھا سا کر لیا، تو ایسے ہی اس زمانے کے اندر لکڑی کی جڑ لی، درخت کی جڑ لی اور اس کو اندر اس طریقے سے کھود دیا، تو اس میں گہرائی پیدا ہو گئی۔ تو یوں سمجھیے جیسے ہمارے زمانے کے اندر کنڈے ہوتے ہیں نا، کنڈے،
میں آٹا گوندتے ہیں اور سامان رکھتے ہیں، تو گویا اس لکڑی کو گود کر کے اس زمانے میں کنڈے کی شکل میں، پرات کی شکل میں، اس کو تسلے کی شکل میں بنا لیا کرتے تھے، وہ ہے نقیر۔ سمجھ گئے نقیر کو آپ؟ نہیں سمجھ گئے نا؟ اور مزفت، یہ زفت ایک طرح کا مادہ ہوتا ہے تارکول جیسا، لکڑی کا برتن لیا اور اس میں مسامات کی وجہ سے کوئی چیز بہ کر کے باہر نہ نکل جائے تو اس پر باہر کی طرف سے وہ تارکول جیسا مادہ پھیر دیا تاکہ اس کے مسامات بند ہو جائیں، تو اسے کہتے تھے مزفت۔ کیا کہتے تھے؟ یعنی وہ برتن جس کے اوپر زفت کی پالش کر دی گئی۔ یہ 4 طرح کے برتن تھے جن کو ان کے لیے فرمایا کہ آپ ان کا استعمال نہیں کریں گے، یعنی ان میں نبیذ اور شربت بنا کر نہیں پیئیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بندش عارضی تھی، جب اس کی علت ختم ہو گئی، لوگوں کو اچھی طریقے سے شراب کے حرمت کا استحضار ہو گیا، تو آپ نے اعلان فرما دیا فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ، ہر طرح کے برتنوں کے اندر پی سکتے ہو، غیر اللہ تشربوا مسکرا، بس یہ پابندی رہے گی کہ نشہ آور چیز کا استعمال آپ نہیں کریں گے۔ بات سمجھ گئے؟ اور منع کیا ان لوگوں کو 4 چیزوں سے، ایک حنتم سے، ایک دبا سے، اور نقیر سے، اور مزفت سے، اور فرمایا احفظوہن، تم ان کو اچھی طرح یاد کر لو، وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور بتا دینا ان لوگوں کو جو تمہارے پیچھے ہیں۔ دیکھو اس حدیث کے اندر یہ بات معلوم ہوئی کہ علم حاصل کرنے کے 2 مقصد ہیں۔ علم حاصل کرو تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس علم کو اپنی زندگی کے اندر عمل کی صورت میں ڈھالو۔ علم کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان اس کے اوپر خود عمل کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ یہاں فرمایا گیا احفظوہن، ان باتوں کو یاد کر لو، اور یاد کرنے کا مقصد عمل کرنا ہی تو ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یاد رکھنے کا ذریعہ بھی عمل ہی ہے۔ ایک مقولہ ہے کہ علم جب آتا ہے تو عطف بالعمل، ان العلم یحتف بالعمل، علم آتے ہی فوراً جو ہے عمل کو آواز دیتا ہے۔ فإن اجاب، اگر علم نے علم کی آواز کو عمل نے سن لیا، یعنی عمل بھی آ گیا، بہت اچھی بات، علم محفوظ ہو گیا۔ وَإِلَّا فَارْتَحَلَ، ورنہ پھر علم رخصت ہو جائے۔ تو یاد رکھنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ انسان علم میں اس کو ڈھال دے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت اتنی ساری حدیثیں آپ نے کیسے یاد کر لی؟ تو حضرت نے جواب دیا تھا کہ میں جو حدیث پڑھتا ہوں، جس حدیث کا علم مجھ کو ہوتا ہے، میں اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو عمل ہی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور علم کے حصول کا واحد اور بنیادی مقصد یہی ہے کہ علم کی صورت میں جو کچھ ہمیں ملا ہے، ہم اپنی زندگی میں اس کو عمل کی صورت میں دے دیں، تو عمل بن گیا تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ تو علم کا پہلا مقصد ہے خود عمل کرنا۔ اس کو فرمایا کہ احفظوہن، کہ تم اس کو یاد کر لو، یعنی ان باتوں کو اپنی زندگی میں عمل کی صورت دے دی جائے۔ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَهُنَّ، اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ تمہارے پیچھے ہیں ان کو یہ بات بتا دو۔ یعنی علم کا دوسرا تقاضا ہے اشاعت، نشر و اشاعت، کہ جو علم آپ کے پاس آیا ہے اس کو اپنے پاس دبا کر مت بیٹھو۔ یہ علم اللہ کی امانت ہے، اللہ نے بندوں تک پہنچانے کے لیے آپ کو دی ہے، اس لیے جہاں جہاں تک اس کو پہنچا سکتے ہو اس کو پہنچاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی دین کی اگر آپ کو معلوم ہے تو وہ بھی دوسروں تک پہنچا دیا کرو۔ تو ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد سمجھ لیں بھائی،
کہ پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم جو علوم حاصل کریں گے ان پر ہم کو عمل کرنا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ اپنی ہمت اور حیثیت اور استعداد کے مطابق اس علم کی اشاعت کرنی ہے، لوگوں تک اس علم کو پہنچانا ہے، تاکہ جو دولت ہم کو ملی ہے دوسرے لوگ بھی اس دولت سے بہرور ہو جائیں، مستفید ہو جائیں، اس سے فائدہ اٹھانے والے ہو جائیں. احفظوہن، ان کو اچھی طرح یاد کر لو، وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور بتا دینا یہ ساری باتیں ان لوگوں کو جو تمہارے پیچھے ہیں. متفق علیہ. یہ روایت بخاری شریف کی بھی ہے اور مسلم شریف کی بھی ہے. دیکھو مختلف کتابوں میں جو روایتیں ہوتی ہیں، اس کتاب میں بھی ہے، فلاں میں بھی ہے، فلاں میں بھی ہے، فلاں میں بھی ہے، تو 98% تو حروف یکساں ہوتے ہیں، الفاظ اور جملے یکساں ہوتے ہیں. جو اس کتاب میں وہی دوسری میں، وہی تیسری میں، وہی چوتھی میں، وہی پانچویں. اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن 2-4% ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی روایت ہے، وہ اس کتاب کے اندر ہے تو جملے کچھ ہیں، دوسری کے اندر ایک آدھ جملے کا فرق ہو گیا، تیسری کے اندر ایک آدھ جملے کا فرق ہو گیا. بات سمجھ شریف میں آ گئی؟ تو جہاں ایسا فرق نہیں ہوتا وہاں تو صرف یہ حوالہ دیتے ہیں متفق علیہ، کہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایتیں نہیں، دونوں کے الفاظ ایک ہی جیسے ہیں. اور جہاں الفاظ کے اندر فرق ہوتا ہے وہاں اس کی وضاحت فرما دیتے ہیں. کہیں کہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ جس جملے کا فرق ہوتا ہے اس جملے کو بتا دیتے ہیں کہ یہ جملہ فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں نہیں ہے. اور کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بس کہہ دیتے ہیں کہ یہ الفاظ فلاں کتاب کے ہیں. تو یہ روایت بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور یہ روایت مسلم شریف کے اندر بھی ہے. مسلم اور بخاری کے الفاظ میں فرق ہے، تو اس لیے فرمایا لفظہ للبخاری، کہ یہاں ہم نے مشکوٰۃ شریف میں جو الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں یہ الفاظ وہ ہیں جو بخاری شریف کے اندر ہیں. مسلم شریف کے اندر اسی روایت کو آپ پڑھو گے تو الفاظ کے اندر تھوڑا بہت آپ کو فرق نظر آئے گا. تو جہاں جہاں بھی الفاظ کے اندر فرق ہوتا ہے عموماً صاحب مشکوٰۃ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں اس فرق کی نشاندہی فرما دی ہے. لیکن جہاں بہت معمولی درجے کا فرق ہے تو کہیں کہیں صاحب مشکوٰۃ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان نہیں بھی فرمایا. تو میں نے تخریج کا کام کرتے ہوئے اس فرق کو واضح کیا ہے. بین سطور کے اندر جگہ جگہ آپ دیکھیں گے سطور کے بیچ میں لکھا ہوا کہ جہاں میں نے اس فرق کو واضح کیا ہے کہ کس کتاب کے اندر کیا فرق ہے. وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِ، اور اس روایت کے الفاظ بخاری شریف کے ہیں. وعن عبادة بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعون على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفتروا ولا تأتوا ببهتان. اب دیکھو آواز صاف آ رہی ہے؟ ہلو. وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة الله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك متفق عليه. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں اور یہ ان 12 نقیبوں میں شامل ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں پر نقیب معمور فرمایا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ مکرمہ میں ایک زمانے تک اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ مکے والوں کی اکثریت نے اس وقت اسلام کو قبول نہیں کیا۔ حج کے موقع پر چونکہ مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے اور اب بھی آتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں مینا وغیرہ چلے جاتے تھے تاکہ لوگوں سے رابطہ ہو، ان کو دعوت دی جا سکے۔ تو ایسے ہی ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے قریب تھے، تو مدینہ منورہ سے حج کو آئے ہوئے 6 لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ آپ نے وہاں پہاڑ کی ایک گھاٹی میں بیٹھ کر ان سے بات کی، ان کو دین کی دعوت دی، ان کو بات سمجھ میں آ گئی اور وہ اسلام کا پیغام لے کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ آئندہ سال حج کا موسم آیا تو پھر 12 افراد تشریف لائے اور انہوں نے اسی گھاٹی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی۔ تو اس موقع پر عبادہ ابن صامت بھی شریک تھے اور انہوں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ 2 صحابہ مکے سے مدینہ منورہ روانہ کیے تاکہ وہ ان کو قرآن وغیرہ سکھا سکیں۔ ان 2 صحابہ نے مدینے میں جا کر محنت کی اور خوب دعوت کا کام کیا، جس کے نتیجے میں کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر تیسرے سال مدینہ منورہ سے 75 لوگوں کی ایک جماعت آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے اور ہدایت لینے کے لیے۔ ان میں بھی حضرت عبادہ شامل ہیں۔ یہاں دوسری مرتبہ بھی پیغمبر علیہ السلام نے ان سے بیعت لی اور پھر فرمایا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں 12 نقیب بنائے گئے تھے، میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مشورے سے تم لوگوں میں سے 12 نقیب متعین کر رہا ہوں۔ تو اس موقع پر 12 نقیب بنائے تھے، قوم کے ذمہ دار بنائے تھے، ان میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے۔ اسی کو فرماتے ہیں اب عبادہ ابن صامت، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبکہ آپ کے پاس میں آپ کے صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، یعنی مسلمان موجود تھے، مسلمانوں سے فرمایا بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ تم مجھ سے بیعت کرو اس بات کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، ولا تسرقوا اور چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا اور زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم اور تم کوئی ایسا بہتان نہیں لاؤ گے جس کو تم اپنی طرف سے کھڑتے ہو، ولا تعصوا فی معروف اور کسی نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کرو گے، فمن وفا منکم بس جو ان باتوں کو پورا کرے گا فاجرہ علی اللہ تو اس کا ثواب اللہ کے یہاں محفوظ ہو جائے گا، ومن اصاب من ذلک شیئا اور جو ان کاموں میں سے کسی کام کو کر لے گا، ان گناہوں میں سے کسی گناہ کو کر لے گا، فعوقب بہ فی الدنیا اور پھر اس گناہ کی وجہ سے اس کو دنیا میں سزا دے دی جائے، فہو کفارۃ لہ تو یہ سزا اور یہ حد اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، ومن اصاب من ذلک شیئا اور جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرے گا، ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کرے گا، پھر اللہ اس کی پردہ پوشی فرما دیں، یعنی اس کے گناہ کا علم نہ ہو، سزا اس کو نہ دی جا سکے، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ تو پھر وہ اللہ کے اختیار میں ہیں،
ان شاء عفا عنہ، اگر اللہ چاہیں گے تو اس کو معاف فرما دیں گے، وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ، اور اگر اللہ چاہیں گے تو اس کو سزا دے دیں گے، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، تو ہم نے اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر دی۔ دیکھو روایت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے، کل انشاءاللہ اس روایت کی مکمل تشریح کی جائے گی۔